الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ تمام مسلمان بزرگوں، بھائیوں، بیٹوں کو یہ میری طرف سے بطور خاص پیغام ہے۔ عید الاضحیٰ کو نمبر 1 عید کی نماز کا اہتمام کریں۔ نمبر 2 قربانی کا اہتمام کریں۔ نمبر 3 قربانی کا گوشت غرباء اور مساکین تک پہنچانے کا اہتمام کریں۔ نمبر 4 دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دعاؤں میں مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا، بیت المقدس کی آزادی کی دعا، مساجد مدارس حرمین کے آباد ہونے کی دعا، مسلمانوں سے بیماریاں ختم ہونے کی دعا، دنیا سے چلے گئے مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا۔ دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنے لیے، اعزاء اقارب کے لیے، دوست احباب کے لیے، پوری امت کے لیے۔ نمبر 5 اس موقع پر گناہوں، خرافات، معاصی، لہو و لعب سے اجتناب کریں۔ نمبر 6 مدارس، مساجد، علماء کے ساتھ ہر ممکن تعاون کریں۔ علماء کو ہدیہ دیں، علماء کی خدمت کریں، مدارس کے طلباء کا خیال رکھیں، قربانی کا گوشت طلباء تک پہنچائیں، قربانی کی کھالیں مدارس تک پہنچائیں۔ بہت زیادہ خیال کریں علماء کا، مدارس کا۔ حالات بھی ایسے ہیں، آپ اس کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں، میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر موقع پر ہم نے علماء کے ساتھ بطور خاص کھڑا ہونا ہے، علماء کا مالی تعاون کرنا ہے، علماء کی امداد کرنی ہے، علماء کو ہدایہ دینے ہیں، علماء کو پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے تاکہ وہ کھل کر دین کی خدمت کریں۔ ہماری ذمہ داری ہے یہ۔ علماء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، نبی نہیں ہیں، نبی پاک کے وارث ہیں، معصوم نہیں ہیں، گناہ بھی ان سے ہوں گے۔ ان کے گناہوں کو کمزوریاں نہ دیکھیں، ان کی دینی خدمات کو دیکھیں۔ پھر چند ایک چیزیں میں نے عرض کی ہیں جس کا عید کے موقع پر ہمیں بطور خاص خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے، بیماروں کی صحت عطا فرمائے، مقروضوں کے قرض ادا فرمائے، بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما دے، جن کے روزگار اس میں برکت عطا فرما دے، اولاد کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، والدین کا اولاد کے سر پہ سایہ قائم رکھے، اللہ تعالیٰ بری خبروں سے محفوظ رکھے، مساجد مدارس کو آباد فرما دے، حرمین کی رونقیں برقرار رکھیں، حرمین کی رونقیں بحال فرما دیں، بیت المقدس کو آزادی عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائیں۔ اللہ اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔